محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خلوص و محبت، ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار، دونوں جہاں کے سردار، جنت کے مالک و مختار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن قاسم کی ضرورت ہے زمانے کے لیے، ابن قاسم کی ضرورت ہے زمانے کے لیے، فتنہ دین کو جڑ سے مٹانے کے لیے۔ آج ہے ارض فلسطین میں قیامت کا سما، آج ہے ارض فلسطین میں قیامت کا سما، پھر صلاح الدین آئیں گے حق دلانے کے لیے، اور مسجدوں میں اپنی پیشانی تو اب جھکتی نہیں، مسجدوں میں اپنی پیشانی تو اب جھکتی نہیں، مسلمان رہ گئے ہیں بس دکھانے کے لیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً زندگی بہت مختصر ہے، لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ تمام جہاں کے پالنے والے احکم الحاکمین اور اس کے پیارے رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہم سبوں کی بھلائی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ اس شیطان کا پہلے نام عزازیل تھا، یہ شیطان کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، یہ شیطان فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ زیادہ میں لمبی چوڑی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، بس چند جملوں سے اس کی پہچان بتا دوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، اس میں روح ڈالی گئی، روح ڈالنے کے بعد میں اندر کافی اندھیرا تھا، اتنی سختی اندھیرے تھی کہ روح واپس لوٹ آئی۔ بہرحال بہت لمبی واقعات ہے، بس مختصر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں چمکایا، اور پیشانی آدم میں چمکنا تھا کہ آدم علیہ السلام کا قلب جو ہے روشن ہو گیا، قلب منور ہو گیا، جس میں روشنی چھا گئی، روح ڈالی گئی، روح اندر اطمینان پا گئی، سکون پا گئی، تسکین پا گئی، اندر داخل ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کے بایاں پسلی سے ماں حوا کو تیار کیا گیا، دونوں کا نکاح ہوا، دونوں بہت ہی خوشی جنت میں رہنے لگے، جنت میں سیر کرتے تھے، جنت میں رہتے تھے، ان لوگوں کو ہر چیز کھانے کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ ان پہ منع فرمایا تھا کہ دانہ نہ کھانا۔ شیطان لعین نے آدم علیہ السلام کو لغزش دی، اور جو ہے لغزش دینے کے بعد میں وہ دانہ کھلایا۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کا وہ دانہ کھانا نہ ہوتا تو ہمارا دنیا میں آنا نہ ہوتا۔ اللہ کی مصلحت ہے، پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال یہ شیطان کا وار بہت خطرناک ہے، یہ شیطان کی چال بہت خطرناک ہے، یہ شیطان کا وسوسہ بہت خطرناک ہے۔ ہر مسلمانوں کو، ہر انسانوں کو اس کے چال سے ساودھان رہنا چاہیے، اس کے وار سے ساودھان رہنا چاہیے۔ یہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی کتنے سال تک عبادت کی؟ شیطان نے ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 600 کروڑ سال تک عبادت کی تھی، 600 کروڑ سال تک عبادت کیا، اور ایک روایت میں آتی ہے 900 کروڑ سال تک عبادت کیا۔ بلکہ اس کے سجدوں کے تعلق سے آتا ہے کہ روئے زمین میں اگر اس کی سجدے کو بچھا دی جائے تو روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ رہے گا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ وہ اللہ کا اتنا عبادت گزار تھا، لیکن کیا ہوا جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ کو تیار کیا گیا، اور مجسمہ کو تیار کرنے کے بعد میں تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے، سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس کے علاوہ جتنے تھے سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کیا، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور نبی آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں، یہ تو پستی کی طرف جاتے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں بلندی
بندی کی طرف جاتا ہوں اور گستاخی کرنے کے بعد میں کمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں کر دیا، لعنت کا طوق پہنایا، اور لعنت کا طوق پہنانے کے بعد میں اسے جو ہے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ شیطان لعین نے 600 کروڑ سال تک عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے شیطان لعین نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا اللہ میں نے تو تیرا اتنا عبادت کیا ہے تو مجھے مہلت چاہیے، قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ یہ اللہ کی رحیمی کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو نقصان نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان کو طاقت دی گئی اور شیطان لعین کو قیامت تک کی مہلت دی گئی۔ یہ شیطان مردود چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بندے ہیں اس کو بہکا دے، اور اتنا بڑا جہنم ہے اس میں وہ اکیلا نہ جائے بلکہ اس کے بندوں کو بھی ساتھ لے جائے، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام ایمان والوں کو، تمام لوگوں کو اس شیطان مردود سے ساودھان رہنا چاہیے، اس شیطان مردود سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس شیطان مردود سے باخبر رہنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں کہہ رہا تھا کہ شیطان لعین سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوست کسے کہا جاتا ہے، دشمن کسے کہا جاتا ہے۔ ہم جسے دوست سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی میں کیا وہ ہمارا دوست ہے؟ کیا ہم جسے دشمن سمجھتے ہیں کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ ارے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم جسے دوست سمجھتے ہیں کبھی وہ ہمارا دشمن نکلتا ہے، جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دے، کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں جو فلمیں ڈرامے کی طرف لے جاتا ہے کیا ہمارا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں جو گانے بجانے میں مشغول کر دیتا ہے کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اسے ہم دوست سمجھتے ہیں؟ قسم خدا کی مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون دوست تھا اور کون دشمن تھا۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، کوئی بھلائی کا حکم دیتا ہے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، کوئی نیکی کی طرف راغب کرتا ہے تو ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمام انسانوں کو چاہیے کہ حق اور باطل کی پہچان کرے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو قرآن کریم سے پوچھو کہ قرآن نے کسے دشمن کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تو اسے کھلا ہوا دشمن قرار دے رہا ہے اور ہم جو ہے اسی سے دوستی بنائے ہوئے ہیں، اس کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا عبادت کیا، 600 کروڑ سال تک عبادت کیا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی اور ایک طریقے کا طاقت بھی مانگا۔ یہ ہوا جو چلتا ہے اسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن ہوا کا وجود جو ہے حق ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان کا وجود بھی حق ہے۔ اس کو تو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہمارے رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے خون میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے نسوں میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے اور ہم اس وسوسے کو اپنے دل کا خیال سمجھتے ہیں اور ہم اس وسوسے کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ٹھنڈے دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پہچان ہو جائے گا کہ کون شیطان کی آواز ہے، کون تمہارے دل کی آواز ہے، کون شیطان کی آواز ہے اور کون تمہارے دل کے نیک خیالات ہیں۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے دلوں میں نیک خیالات پیدا فرماتا ہے، کیونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوگا وہ کیا چاہے گا کہ اس کے بندے نافرمانی کرے اور نافرمانی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیک بن جائیں، اس کے بندے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لے۔ سن لو، جنت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جنت کے جو محلات ہوں گے، اس کی جو دیواریں ہوں گی وہ دیواریں اینٹ اور سیمنٹ اور بالو کی نہ ہوگی، بلکہ وہ جو ہے مشک اور عنبر کی ہوگی اور چاندی اور سونے کی اینٹیں سے بنی ہوگی۔ اتنا خوبصورت ہوگا وہاں پہ جو نیچے میں کنکر اور اینٹیں پتھر جو گرے ہوں گے وہ اینٹیں پتھر کنکر نہ ہوں گے، بلکہ ہیرے اور جواہرات سے سجے ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی۔ بلکہ چند جملوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دماغ اس کی نعمت کو سوچ نہیں سکتی ہے، کوئی جو ہے عقل اس کو سوچ نہیں سکتی ہے کہ جنت کی نعمت کیا ہے، کوئی زبان جو ہے اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی ہے، کوئی کان جو ہے اس کو سنا تک نہیں ہے، کسی خیال میں وہ گزرا بھی نہیں ہے۔ بلکہ جنت کو کوئی دیکھ لے اور جنت کو دکھا دیا جائے تو وہ ہر کام دھام چھوڑ کر کے اللہ کی بندگی میں لگ جائے اور جنت کی جستجو میں لگ جائے۔ یہ جنت بہت ہی حسین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیک ہو جائیں، اس کے بندے فرمانبردار ہو جائیں، اس کے بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنے لگے اور جو ہے جنت کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیک ہو جائیں، لیکن کیا شیطان بھی چاہتا ہے کہ بندے نیک ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ شیطان لعین تو چاہتا ہے، وہ تو اپنا انجام جانتا ہے کہ قیامت کے بعد فرشتے جو ہے شیطانوں کو سب سے پہلے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں پھینکیں گے، جنت میں ڈالے جائیں گے۔ یہ شیطان جو ہے سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ شیطان لعین تو چاہتا ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے، بندوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ شیطان کو اتنی
طاقت ملی ہے کہ رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ کون شیطان کی آواز ہے، کون ہمارے دل کی آواز ہے، کون اللہ کی طرف سے ہے، کون شیطان کی طرف سے ہے؟ بڑا آسان نسخہ ہے، اگر اس پہ ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون شیطان کا وار ہے، کون ہمارا جو ہے ہمارے دل کی آواز ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرنے کی ترغیب ہو تو سمجھیے آپ کے دل کی آواز ہے، جب نیکی کی طرف رغبت ہو تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب نماز کی طرف جانے کا دل چاہے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی نیک عمل کرنے کا دل کرے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب عبادت کرنے کا دل کرے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا دل کرے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب صاحب نصاب ہے اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، جب حج کرنے کا جذبہ جاگے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب زکوٰۃ دینے لگے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب صدقہ ادا کرتے رہیں تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، جب نیک عمل کرتے رہیں تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اسی کے مخالف جب آپ کے دل میں جھوٹ بولنے کا خیال آئے تو سمجھ لیے شیطان کا وار ہے، جب آپ غیبت کریں تو سمجھ لیے شیطان کا وار ہے، جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ جانے کے بعد میں شیطان لعین جو ہے آپ کو نچاتا ہے تو سمجھ لیے شیطان کا وار ہے، یہ شیطان کا خطرناک وار ہے، جب آپ شراب پینے کے لیے بڑھیں تو سمجھ لے شیطان لعین ہمیں بہکا رہا ہے، جب آپ برائی کرنے کی طرف قدم اٹھے تو سمجھ لے شیطان لعین کا بہت بڑا چال ہے، شیطان لعین کا بہت بڑا وار ہے، شیطان لعین سے اللہ کی پناہ چاہیے، لاحول پڑھا کرے، اعوذ باللہ پڑھا کرے، شیطان مردود سے، شیطان لعین سے اللہ کی پناہ لیا کرے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا آپ جانتے ہیں؟ ضرور جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جماعت کو دنیا میں بھیجا، جس میں سے حضرت آدم علیہ السلام آئے، سیس علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، ایاز علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت آتی رہی، جب دنیا میں کفر اور شرک اور وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر کے لوگ جو ہے اپنے اپنے منگرت خداؤں کو پوجتے تھے، اپنے جو ہے لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجنے لگے، اپنے مورتیوں کو پوجنے لگے، اپنے بتوں کو پوجنے لگے، کوئی چاند اور سورج کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے درختوں کو پوجتا تھا، جو جسے چاہتا تھا اسی کی پوجا کیا کرتا تھا۔ جب وہ شرک اور کفر بڑھ جاتی تھی، برائی بڑھ جاتا تھا، ظلم بڑھ جاتا تھا، قتل اور غارت بڑھ جاتی تھی، جب لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو دنیا میں بھیجتا رہا، اور جو ہے ایک کے بعد دیگرے ایک نبی آتے رہے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا اور نہ کوئی نبی آئے گا، بلکہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اب جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں اب جو ہے اولیاء کرام کی جماعتیں آتی ہیں، اور ولی اللہ آتے ہیں، اللہ کے نیک ولی آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دین پہ رہتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی دین کی، اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کا ظہور جو ہے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجے، اور جب ہر نبی کے امتی جب کفر اور شرک اور برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ پہلے کے نبیوں کے امتیوں پر عذاب نازل فرماتا تھا، کبھی آسمان سے پتھر کی برساؤ کرتا تھا، کبھی آسمان سے آگ برستی تھی، کبھی جو ہے سیلاب آ جاتا تھا، کبھی جو ہے لوگوں پہ پتھر کی برساؤ ہو جاتی تھی، طرح طرح کے کبھی بیماریوں میں گر جاتے تھے، طرح طرح کے عذاب سے انہیں ہلاک کیا جاتا تھا، اور جو ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کی جاتی تھی، کبھی زمین پلٹ دی جاتی تھی، لوگ جو ہے بستی کے بستی اجڑ جاتے تھے، بستی کے بستی برباد ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ کہ بتاؤ آپ بھی آج گناہ کرتے ہو، کیا کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتی ہے؟ کیا کوئی شخص چوری کرتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتی ہے؟ کیا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتی ہے؟ کیا کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتا ہے؟ ہرگز نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا محبت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے امتیوں پہ اتنا رحم فرمایا ہے کہ اس کو مہلت ملتی ہے، اس کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اور کر لینے کے بعد میں نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کو جو ہے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے کے نبیوں میں
جب لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے تو ان پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں جو شیطان کے راہ پہ چلے گا اور شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے بہکاوے پہ جو بری موت مرے گا، بے شک اس کا بھی ٹھکانہ جو ہے برا ہے، بے شک اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو ہے اس کا بھی جو ہے نقصان ہے۔ لیکن جو ہے شیطان کے جو وار سمجھتا ہے اور اس سے بچتا رہتا ہے، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے، تو انشاءاللہ رحمان الرحیم وہ بچتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ جو ہے بہت ہی آپ کی جو ہے تبلیغ کم و بیش 900 سال تک ہوئی، 900 سال تک آپ نے تبلیغ فرمایا، اور فرمانے کے بعد میں کچھ لوگوں نے ایمان لے کر کے آیا اور باقی لوگ جو ہے کفر اور شرک میں مبتلا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمانا چاہا اور حضرت نوح علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ آپ جو ہے ایک کشتی کو تیار کریں، اور کشتی کو تیار کرنے کے بعد میں آپ جو ہے اپنے ماننے والے کو، اپنے مسلمانوں کو، آپ پہ جو ایمان رکھنے والے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو جائیں، اور جتنے جاندار کا جوڑا ہے ہر جاندار کا جوڑا کو کشتی میں سوار کر دے، ہم انہیں اور جو آپ پہ ایمان نہ لائے ہیں اس کو چھوڑ دے، ہم ان پہ عذاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کرنے والا ہے، اللہ ان پہ عذاب کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑی سی کشتی بنائے، اور جو ہے ان پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے سارے کے سارے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا، اور ہر جاندار کا جوڑا کو کشتی میں سوار کر لیا، اور کشتی جو ہے سیلاب میں چلنے کے لیے تیار تھی، اور اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا کہ ایک جو ہے کشتی میں ایک جو ہے برا شخص آ کر کے داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے برا شخص تو کون ہے؟ میں تمہیں پہچانتا نہیں، تمہیں کبھی دیکھا نہیں، تم کون ہو؟ وہ برا شخص کہتا ہے، مجھے نہیں جانتے ہو، میں ہی تو فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، میں ہی تو ابلیس لعین ہوں، مجھے ہی تو لوگ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، مجھ پہ ہی تو لعنت کرتے ہیں، میرا ہی نام تو ابلیس ہے۔ بولے اے مردود، تیرا اس کشتی میں کیا کام؟ تو اس کشتی میں کیسے سوار ہو گیا؟ نکل یہاں سے، تو یہاں سے باہر جا، تو اس کشتی میں کیسے سوار ہو گیا؟ ابلیس شیطان کہتا ہے، اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ مجھ کو اس کشتی سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس کشتی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس کشتی سے نکل جائیں گے، لیکن کیا میں وہ 5 باتیں آپ کو نہ بتا دوں جس 5 باتوں سے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہوں، جس 5 باتوں سے میں نیک لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں؟ بولے ٹھیک ہے، تمہیں اگر بتانا ہے تو بتاؤ وہ 5 باتیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، میں 5 باتوں میں صرف 3 باتیں بتاؤں گا اور 2 باتیں آپ کو نہ بتاؤں گا۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان مردود جو آپ کو 3 باتیں بتانا چاہتا ہے اور 2 باتیں جو چھپا رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ 3 باتیں تو جو بتانا چاہ رہا ہے وہ نہ بتا، جو 2 باتیں چھپا رہا ہے وہ 2 باتیں بتا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی شیطان لعین سے کہا کہ تم 2 باتیں بتا دو اور جو ہے وہ 3 باتیں ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان لعین نے کہا ٹھیک ہے، میں وہی 2 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جس سے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے حرص، لالچ، اس کے ذریعے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ بولے دوسرا کیا ہے؟ بولے دوسرا حسد ہے، جلن ہے، اسی 2 باتوں سے میں جو ہوں اللہ کے نیک بندوں کو میں گمراہ کرتا ہوں۔ بولے یہ 2 باتیں ہیں، اور آج بھی دیکھیے جو لوگ حرص میں رہتے ہیں وہ کبھی خوشحال نہیں رہتے۔ ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ایک گاڑی عطا فرمایا ہے تو اس کا ذہن کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، 2 ہو جاتا تو کتنا ہوتا ہے، 2 اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو کہتا ہے 3 ہو جاتا تو کتنا ہوتا ہے، ایک گھر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے دوسرا گھر ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، دوسرا گھر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے فلیٹ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، فلیٹ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بلڈنگ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طریقے سے اس کی لالچ جو ہے ختم ہی نہیں ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس پہ آتی رہتی ہے لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ جب 2 گاڑی تھی تو تیسرا ہو گیا تو خوش ہونے کو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس سینٹو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس بکٹا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس مرسیڈیز ہو جاتا، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسری۔ اس کی خواہشات کم نہیں ہوتی، اس کا لالچ کم نہیں ہوتا ہے، اس کی حرص کم نہیں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ دنیا میں پھنسا رہتا ہے، نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا عطا فرماتا ہی ہے، اس کے باوجود جو ہے بندہ جو ہے پریشان رہتا ہے۔ یہ تو حرص کا معاملہ تھا۔ حسد میں بھی انسان کم نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 2 گاڑی ہے اور اس کے پاس 1 گاڑی ہے تو اس کے پاس 1 گاڑی ہونے کا خوشی نہیں ہے، اس کو اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ فلانے کے پاس 2 گاڑی کیوں ہے۔ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ دولت دیا ہے تو اس کو اپنے دولت سے خوشی نہیں ہے، اس کو حسد اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوسی کے پاس اس سے زیادہ دولت کیوں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور شیطان کے وار کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو اور اپنے حق میں بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور ضرورت بھی کیا ہے؟ 2 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا تو عطا فرماتا ہی ہے، پھر حسد اور حرص میں پھنسنے کا ضرورت کیا ہے؟ یہ شیطان کا وار کو سمجھیے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات کو سننے سے پہلے ایک مثنوی شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں، اے شہد کی مکھی، تو جو شہد بناتی ہے یہ شہد کس طریقے سے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ میں جاتی ہوں باغیچہ میں جانے کے بعد میں پھولوں سے رس چوستی ہوں، اور پھولوں سے رس چوسنے کے بعد میں اس پھولوں کا رس کو لے کر کے اپنے منہ میں لے کر کے آتی ہوں اور اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ پھولوں کا رس جو ہے کبھی جو ہے پھولوں کا رس جو ہے پھیکا بھی ہوا کرتا ہے، کبھی پھولوں کا رس جو ہے کروا بھی ہوا کرتا ہے، کبھی پھولوں کا رس جو ہے الگ الگ سواد کا ہوتا ہے، تو تمہاری صحت میں اتنی مٹھاس کیوں آ جاتی ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم باغیچے کی طرف جاتی ہیں اور باغیچے سے پھول کو لیتی ہیں اور پھول کے رس کو لینے کے بعد میں ہم لوگ جب واپس لوٹتی ہیں تو ہم لوگ واپس لوٹتی ہوئی آپ پہ درود شریف پڑھتی رہتی ہوئی ہے، اور درود شریف پڑھتی رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے شہد میں وہ مٹھاس آ جاتی ہے جس مٹھاس کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس میں پھیکا پن اور تروا پن کو مٹھاس بدل جاتی ہے، تو ہماری زندگی میں کیوں نہ مٹھاس ہو؟ ایک بار خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، اور آپ کا عبادت کا کیا کہنا، آپ کی شان کا کیا کہنا۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز ادا کی، ساری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا، ساری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کا عبادت کیا، ساری رات جاگ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کی، ساری رات جاگ کر کے اللہ کے لیے نماز ادا کی، ساری رات جاگ کر کے اللہ کے ذکر اذکار میں لگے رہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ 40 سال تک آپ جو ہے درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کی چھالیں کھاتے تھے، بلکہ آپ کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کئی روز تک آپ کھانا پینا بھول جاتے تھے اور جو ہے عبادت میں ایسا مشغول ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا اور فرشتوں کے ذریعہ قسمیں دے کے اپنے غوث کو کھلاتا تھا پلاتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک دیکھا جاتا ہے کہ ایک بادل جو ہے، ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے نورانی شکل میں جو ہے تخت کی طرح بہتا ہوا آتا ہے، اور اس میں سے ایک غیب کی آواز آتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت سے اللہ بہت خوش ہوا اور آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں آپ فوراً ارشاد فرماتے ہیں، شیطان لعین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرا خدا تو وہ ہے جس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے بہت ہی کم ہے، جس کی جتنی بھی عبادت کی جائے بہت ہی کم ہے، جس کا جتنا بھی عبادت کیا جائے اتنی ہی کم ہے، اور تو مردود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو عبادت کی، میری عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہے اور اسے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ تو اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان مردود جیسے یہ لاحول سنتا ہے اور سننے کے بعد میں وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے بکھر جاتا ہے، دھوئیں کی شکل میں اڑ جاتا ہے، اور اڑتے بھی یہ شیطان مردود جو ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بے شک آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے تو غوث اعظم ہے۔ کیا شان ہے میرے غوث پاک کی، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیارا ارشاد ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے شیطان مردود، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے پاک پروردگار نے مجھے بچا لیا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے پاک پروردگار نے مجھے بچا لیا ہے۔ پھر شیطان کا وار کا جو ہے جواب دیتے ہیں، اور شیطان لعین جاتے جاتے تھک جاتا ہے اور جو ہے اس کے پاس کوئی جواب نہ رہتا ہے، وہ آخر میں جو ہے ایک سچائی کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں نے کتنے اولیاء کرام کو میں نے اس مقام پہ گمراہ کر دیا ہے اور آپ بچ گئے۔ ذرا اس شیطان کا اس جواب کو سنو، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنے اولیاء کرام کو گمراہ کر دیا ہے، تو اے مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ ہم اور آپ جو ہیں کس کھیت کی مولی ہے، ہم اور آپ جو ہیں کیا چیز ہے؟ اگر ہمیں اور آپ کو شیطان آسانی کے ساتھ گمراہ کر دے اللہ کی پناہ، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں کیا اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسے ساودھان رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسی کے جال سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک بہت ضرورت ہے۔ جب وہ اولیاء کرام کو گمراہ کرنے پہ کر سکتا ہے تو ہم تو ایک معمولی حیثیت سے ایک انسانی شکل میں ایک عام مسلمان ہے، تو ہمیں تو بہت آسانی کے ساتھ وہ پٹک سکتا ہے۔ اس کے آواز بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم لوگ ہفتے میں ایک دن جمعے کا نماز پڑھ لیتے ہیں اور جمعے کا نماز پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عبادت کر لیا، اور جو ہے ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا اگر پنجگانہ بھی پڑھ لیں تو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے، سوچتے ہیں ہم نمازی ہو گئے، ہم عبادت گزار ہو گئے، بلکہ اللہ کی یاد تو ایسی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ کروٹوں میں اسے یاد کرو، ہر وقت اس کو یاد کرنے کی کثیر ذکر کا حکم
فرمایا ہے کہ آپ جو ہے کثرت سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگے رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت گزاری میں لگ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں لگ جاؤ۔ قرآن تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر بے شمار کرے، اور ہم جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت قابل ہو گئے۔ ارے اولیاء کرام کا تو وہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چمچ میں ستو لیتے ہیں اور منہ میں کھا لیتے ہیں، اور کھا لینے کے بعد میں اور جو ہے پانی پی لیتے ہیں، اور پانی پی لینے کے بعد میں لوگوں نے ان سے کہا کہ بارہا دیکھا گیا ہے آپ ستو کو لیتے ہیں، سوکھی ستو کو منہ میں ڈال کر کے پانی پی لیتے ہیں، آپ روٹی چپاتی وغیرہ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آخر اس کے کھانے سے آپ کا کیا حرج ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا دیر میں روٹی کو بیلوں گا، جتنا دیر میں روٹی کو سیکوں گا، جتنا دیر میں آٹا کو گوندوں گا، اور بھی پھر اس روٹی کو چبانے میں جو وقت لگے گا اتنا وقت میرا ضائع ہو جائے گا، اتنے دیر میں اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ روٹی کو چبانے میں جتنا وقت لگے، ٹھیک ہے میں روٹی بیلتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، روٹی سیکتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، لیکن کھانے میں تو چبانے میں تو وقت لگے گا، تو اتنا دیر تو جو ہے اللہ کی یاد سے میں غافل ہو جاؤں گا۔ یہ بزرگان دین کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ نائی کے پاس جاتے ہیں اور اپنے موچ کو کترواتے ہیں۔ نائی عرض کرتا ہے کہ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے اپنا لب کو بند کر دے ورنہ کینچی لگے گی، آپ کا لب کٹ جائے گا، آپ کا ہونٹ کٹ جائے گا، خون نکل جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، اپنی میری موچ کترتے رہو، اور تمہاری کینچی اگر میرے ہونٹ کو کاٹتی ہے تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو اس بات کی پرواہ ہے کہ ہمارا زبان جو ہے، ہمارا لفظ جو ہے، کوئی بھی لمحہ یاد الہی سے، ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ بے شک جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے کانٹا میں پھنس جاتی ہے، جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے کانٹا میں پھنس جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، جہاں تک ہو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر میں لگے رہو، اللہ کی یاد میں لگے رہو، اللہ کی یاد میں رہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا شیطان کے وار کے تعلق سے ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، اور اس کے وار سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا وار کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت ریاضت گزار تھا، اس عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اسی شہر میں اسی جگہ میں 3 بھائی رہا کرتے تھے، اور 3 بھائی کی ایک چھوٹی بہن تھی۔ اس تینوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ تجارت کے لیے کچھ دنوں کے لیے باہر جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو ایک بات پریشان کر رہی تھی، اس تینوں بھائیوں کو ایک بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ ہم تینوں بھائی تو یہاں سے چلے جائیں گے، جانے کے بعد میں تجارت میں مشغول ہو جائیں گے، لیکن میری ایک جو اکلوتی بہن ہے اس کا کیا ہوگا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا۔ وہ لوگ اسی بات میں پریشان تھے، اور تینوں بھائی کا تجارت میں جانے کا ارادہ بنا ہوا تھا۔ اسی پریشانی میں انہیں خیال آیا کہ اسی شہر میں وہ عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت پارسا شخص ہے، بہت پرہیزگار شخص ہے، اسی کے حوالے ہم اپنی بہن کو کر دیتے ہیں، وہ ہماری بہن کی ٹھیک حفاظت کر سکے گا۔ تینوں بھائی نے صلاح مشورہ کیے، اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد میں اس عابد کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے عابد، میری یہ بہن جو ہے آپ کے پاس امانت کے طور پہ چھوڑے جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے میں جاؤں گا، اور جو ہے وہاں سے کچھ تجارت کرنے کے بعد میں ہم لوگ واپس آئیں گے، جب تک ہماری بہن کو آپ اپنے پاس حفاظت میں رکھیں۔ عابد نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں تمہاری بہن کی دیکھ بھال کروں، مجھے عبادت و ریاضت سے فرصت ہی نہیں، میں اس طرف کہاں دھیان دے سکوں گا۔ آپ اپنی بہن کو میرے پاس نہ رکھیں، کہیں اور رکھ دیں، کیونکہ میں تمہاری بہن کا کوئی خیال نہ رکھ سکوں گا، میں تو خود اپنا خیال نہیں رکھتا، تو تمہاری بہن کا کیا خیال رکھوں گا۔ تو وہ عابد فرماتا ہے کہ میں آپ کی بہن کو نہیں رکھ سکتا۔ عابد نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بہن کو نہ رکھ سکیں گے، اور اتنے میں تینوں کے تینوں بھائی جو ہے عابد کے آگے گڑگڑانے لگتے ہیں کہ عابد تم بتاؤ اس شہر میں ہم کس کے حوالے اپنی بہن کو رکھے جائیں، تم ہی کوئی نام بتا دو، تمہارے نظر میں کوئی ہے۔ تو عابد سوچنے لگا اور کہنے لگا نہیں، کوئی ایسا شخص تو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے۔ تو پھر تینوں بھائیوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میری اس بہن کو رکھ لے، آپ کا تو 2 روم ہے، تو ایک روم میں میری بہن رہے گی اس طرف، اور ایک روم میں آپ عبادت و ریاضت میں لگ جانا، اور جب آپ میری بہن کے لیے آپ اپنے دروازے پہ کھانا رکھ دینا، جو بھی کھائیں وہ دروازے پہ رکھ دینا، میری بہن آئے گی کھانا کو لے جائے گی، اور اپنی کھانا لے جائے گی اور کھا لے گی۔ آپ اسی طریقے سے کرتے رہنا، نہ آپ کی عبادت میں خلل ہوگی اور میری بہن کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ آپ کو بہت ضد کیا گیا، اصرار کیا گیا، عابد جو ہے راضی ہو گیا، بولا ٹھیک ہے، اگر ایسا بات ہے تو ہم ٹھیک ہے تمہاری بہن کو اپنے دوسرے والے روم میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہے ہم کھانا نہیں پہنچایا کریں گے، ہم جو اپنے دروازے پہ کھانا رکھ دیں گے اور پردہ گرا رہے گا، وہ پردے میں آئے گی اور کھانا لے کر کے چلے جائے گی۔ یہی معاملہ طے ہوا، تینوں بھائی خوشی خوشی تجارت کے لیے لوٹ جاتے ہیں، اور تجارت کو چلے جاتے ہیں، تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تجارت ایک عرصے کے لیے، 1 سال کے لیے تجارت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور تجارت کرنے کے لیے کافی دور نکل جاتے ہیں، اور تجارت میں وہ لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ
आबिद रोज का वो मामूल था कि इबादत में लग जाता था, घर में जो भी सूखा रुखा जो भी बनाता था उसको अपने घर के दरवाजे में रख देता था, और उसकी बहन तीनों भाइयों की बहन आती थी और खाना जो लेती थी और लेकर के वो लड़की चली जाती थी और खाना खा लेती थी। काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जो है शैतान जो है आबिद के दिल में एक वसवसा डाला, और शैतान लईन जो है आबिद के दिल में वसवसा डालता है, क्या रे तू कैसे इबादत गुजार है, अल्लाह की अल्लाह की एक बंदी जो तेरे पास आती है चल करके और खाना लेकर के जाती है, क्या तेरा ये नहीं होता है, क्या तुझमें ये जरूरत नहीं है, क्या अल्लाह ताला ने तुझे ये तौफीक नहीं दी है कि तू जा करके उसकी खाना को उसके दरवाजे तक पहुंचा दे, वो लड़की होकर के आती है, तू लड़का होकर के तू वहां तक क्यों नहीं जाता। और शैतान जो है इसी तरीके से लोगों को गुमराह करता है, सुई की तरह जो है शुरुआत कराता है, चूटी की तरह शुरुआत कराता है और उसके बाद में बड़ा से बड़ा गुनाह कराता है। वो आबिद इस वसवसे में पड़ जाता है, उसको समझ में आती नहीं है कि शैतान का वसवसा था या मेरी दिल की चाल थी। उसने इसको अच्छा समझा और वो क्या करता है, खाना लेता है और लड़की के दरवाजे पे ले जाता है, ले जाकर के रख देता है। रख देने के बाद में फिर नेकी में फिर इबादत में मशगूल हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है कि शैतान फिर दाखिल होता है और दाखिल होकर के उस आबिद को इबादत गुजार के दिल में फिर वसवसा पैदा करता है, ये इबादत गुजार तू उस लड़की के पास जाता है, खाना रख देता है और रख के वापस हो जाता है। वो लड़की उस घर में बंद रहती है, अकेला रहती है, तन्हाई में रहती है। सोच उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, उसे किस तरीके से घुटन होती होगी कि कोई बात करने वाला नहीं, कोई उससे सलाम दुआ करने वाला नहीं। तू वो बता, अगर तू उसकी जगह होता तो तेरा क्या हाल होता। तू तो इबादत में मशगूल है, तेरा तो टाइम चल जाता है, उसका टाइम कैसे गुजरता होगा। कम से कम तू सलाम दुआ तो कर सकता है। और ये वसवसा डालने के बाद में वो आबिद जो है उस वसवसे में पड़ जाता है और जाता है और खाना को रखता है, रखने के बाद में सलाम करता है। एक दिन सलाम तक रहा, दूसरा दिन कलाम तक पहुंचा और ये मामला जो है बहुत तूल और तवील तक पहुंचता चला गया और जो है दोनों गुफ्तगू में फंसते चले गए। अल्लाह की पनाह, और दोनों उस हद तक पहुंच गए जिस हद तक और वो दोनों उस हद तक पहुंच गए जिस हद तक उन लोगों को नहीं पहुंचना था। और वो लड़की जो है उस आबिद के साथ अपना मुंह सारा काला कर लेती है और काला कर लेने के बाद में ये गुनाह कबीरा करा देता है। ये शैतान किस तरीके से सुई इसकी तरह शुरुआत करवाता है और आखिर में तीर की तरह निकलता है, एक चूटी की तरह शुरुआत कराता है और कितना भारी भरकम गुनाह करा देता है। शैतान इसी पे बस नहीं करता, कुछ दिनों के बाद में वो औरत जो है हामला हो जाती है, उसके पेट में बच्चा ठहर जाता है और बच्चा जैसे ही ठहर जाता है और बच्चा ठहर जाने के बाद में कुछ महीनों के बाद में वो बच्चा की विलादत होती है, वो बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चा दुनिया में आता है कि आबिद के दिल में फिर शैतान वसवसा देता है कि तूने तो इसके साथ बदकारी कर लिया और ये बच्चा जो है यहाँ आ गया है, बता उसके भाई के आने का वक्त हो गया है, अब तो उसका भाई आने वाला है। जब वो इस बच्चे को देखेगा तो तू क्या जवाब देगा, बता तू क्या जवाब देगा। तू एक काम कर, इस बच्चे का कत्ल कर दे, इस बच्चे को मार दे, वरना तेरा भांडा फूट जाएगा, तेरी इज्जत कहाँ रहेगी। ये वसवसा देने के बाद में पहले शैतान ने गुफ्तगू करवाया, फिर शैतान ने बातचीत करवाया, फिर शैतान ने जो है गुनाह कराया और गुनाह कराने के बाद में शैतान लईन जो है हार नहीं मानता है बल्कि उसको कत्ल की तरफ रुगबत करता है। और ये वसवसा के बाद में जो है वह आबिद उस बच्चे का कत्ल कर देता है और कत्ल करके वहाँ पे घर में एक मट्टी खोदता है, खोद करके उस बच्चे की लाश को जो है वहीं पे गाड़ देता है। और कितनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा होगा, और मारने के बाद में उस बच्चे को जो है गाड़ देता है। गाड़ देने के बाद में जो है शैतान इस पे भी बस नहीं करता, शैतान का वार बहुत खतरनाक है, उसकी चाल बहुत खतरनाक है। अल्लाह की पनाह उसके चाल से, अल्लाह की पनाह उसके वार से, अल्लाह की पनाह उसके चाल से, अल्लाह की पनाह उसके वार से। ये शैतान मरदूद उसी पे बस नहीं करता है बल्कि वो कहता है कि अरे ये सारा मामला तो ये लड़की देखी है, ये सारा मामला तो ये लड़की यहाँ पे देखी है, भले तूने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, ये लड़की तो अपने भाई से सारा किस्सा कह देगी। एक काम कर, इसको भी जिंदा मत छोड़, ना रहेगी बांस ना बजेगी बसरी, इसको भी खत्म कर दे। और जो है वो फिर क्या करता है, उस लड़की को बेरहमी से कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद में फिर एक मट्टी खोदता है और उसमें वहीं पे घर में उसको दफन कर देता है और जो है घर में दफन करके छोड़ देता है। चंद दिनों के बाद में उसके भाई आते हैं, आने के बाद में आबिद को सलाम करते हैं कि आबिद बता मेरी बहन कहाँ है। बोले तेरी बहन तो बीमार पड़ गई थी, उसको फला बीमारी हो गया था और जो है वो बहुत दुबले, बहुत कमजोर हो गई थी और कुछ इलाज भी काम ना आया। कुछ दिनों के बाद में वो जो है दुनिया से चली गई। ये हमारे घर में उसकी कब्र खोद दी है और इसी घर में मैंने उसकी जो है मदफन कर दिया है। तुम यहाँ पे फातिया पढ़ सकते हो और जा सकते हो। तीनों भाई रोते बिलखते अपनी बहन की कब्र में फातिया पढ़ता है और फातिया पढ़ करके रो गा करके घर की तरफ वापस लौट जाता है और घर चला जाता है। और जाने के बाद में तीनों भाई जो है रात के वक्त जब सोता है तो शैतान मरदूद तीनों भाई जब सो जाता है तो शैतान मरदूद तीनों भाई के ख्वाब में आता है और ख्वाब में आने के बाद में तीनों भाई को एक ही तरह का ख्वाब दिखाता है और तीनों भाई देख रहा है कि उसकी बहन को बेरहमी से आबिद ने कत्ल किया और वहाँ पे डाल दिया। और शैतान कह रहा है कि तुम्हारी बहन को उसने तो कत्ल कर दिया, ऐसा ऐसा मामला था। अगर तुमको यकीन ना हो तो कब्र खोद के देखो, वहाँ पे तुम्हारी बहन की लाश के साथ एक और लाश मिलेगा, उस बच्चे का भी लाश मिलेगा, तो तुमको यकीन हो जाएगा ये सारी बात
بات جو ہے سچا ہے، شیطان لعین تو پہلے گناہ کراتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے بڑا گناہ کراتا ہے، اس کے بعد میں اور گناہ کراتا ہے اور جو ہے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے بس نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جو ہے دشمن انسان اور انسانی دشمن جو ہے انسانوں کو تباہ اور برباد کر کے دم چھوڑتا ہے۔ وہ اس کے بعد میں جو ہے تینوں بھائی جب صبح اٹھتے ہیں، تینوں بھائی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بولے تینوں بھائی کا ایک سا خواب، ضرور اس بات میں کچھ راج ہے۔ وہ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد میں کہتے ہیں عابد سچ بتا میری بہن کیسے مری؟ تو عابد نے کہا تمہاری بہن تو بیمار ہو گئی تھی، اس باعث سے وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بولے ایک کام کر، تو کدال لے کے آ، میری بہن کی قبر کھود۔ اس نے کہا کیوں، اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے، تو کھود اسے۔ اور کھودنے کے بعد میں جیسے قبر کھودی گئی، قبر کو کھود کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی بہن کی لاش کے ساتھ میں سامنے اس میں اس کے بچہ کا بھی لاش پڑا ہوا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے بچے کا بھی ہڈی وغیرہ نظر آتا ہے، جب اس کو دیکھ لیتا ہے، دیکھ کر کے اس کو یقین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ جو ہے عابد کو گھسیٹتا ہوا تینوں بھائی جو ہے بے رحمی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے پاس لے کر کے جاتا ہے۔ بتاؤ اس عابد کا عزت کہاں رہا؟ اس کی عزت کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کی عزت کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور بادشاہ سے عرض کرتے ہیں یہ بادشاہ سلامت، اس نے میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور قتل بھی کر دیا۔ بادشاہ وقت کہتا ہے اس کو تو پھانسی دے دینی چاہیے، اس کا تو سر دھر سے الگ کر دیا جائے گا، اور ایک ڈیٹ فکس کیا جاتا ہے جس ڈیٹ میں جلاد اس کا سر کو دھر سے الگ کرے گا۔ عابد ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، اب ذکر اذکار اس کا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ شیطان اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال کے اور پریشان کرتا رہتا ہے۔ آخر میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جو ہے اس کی ایک انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کر کے اس عابد سے کہتا ہے سن میں تجھے بچا لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تو دین موسیٰ کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو تو چھوڑ دے اور اسلام مذہب کو تو چھوڑ دے، اور چھوڑ کر کے تو جو ہے کفر کو اختیار کر لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا؟ اگر میں کفر کو اختیار کر لوں کیا تم مجھے بچا لو گے؟ بولے ہاں تم مجھ پہ وشواس کرو، تم جو ہے کفر کر لو، اس کے بعد میں تم کو بچا لوں گا۔ اور جو ہے اس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے، جس تاریخ میں اس کا ڈیٹ ہونے کا جس تاریخ میں اس کا قتل ہونے کو رہتا ہے اس تاریخ میں وہ اس کو بلایا جاتا ہے، اور جلاد جو ہے اپنی تیز ہتھیار سے لیے تلوار لیے کھڑا رہتا ہے، اور جو ہے اس شخص کا جیسے ہی گردن مارے گا وہ شخص کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، تو شیطان لعین کو کہتا ہے کہ تم اگر مجھے بچا لو گے تو میں جو ہوں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور کفر کو قبول کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ جلاد تلوار لیتا ہے اور اس کا گردن کو دھر سے الگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے شیطان کس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے، چھوٹا گناہ کراتا ہے، چھوٹا سے بڑا گناہ کراتا ہے، جلیل و خوار کراتا ہے، اس پہ بھی بس نہیں، ایمان بھی چھین لیتا ہے، اس کی جان بھی لیتا ہے، ایمان بھی برباد کر دیتا ہے، دونوں جہاں برباد کر دیتا ہے۔ شیطان لعین کا بہت خطرناک چال ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے بایاں پسلی سے ماں حوا کو تیار کیا گیا اور دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اور اس شیطان نے ان کو لفظ دے کر کے دنیا میں لایا، اس شیطان ابلیس کے بھی بایاں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو تیار کیا تھا، اور دونوں نے آپس میں جنا کیا، اور جنا کرنے کے بعد میں اس کی بیوی نے 70 انڈا دیا، اور اس کی بیوی نے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، جس میں حدیث کے حوالے سے ہے کہ اس کی بیوی نے 31 انڈا دیے، اور 31 انڈا دینے کے بعد میں اس انڈے سے ایک انڈے سے 10,000 نر نکلا اور 10,000 مادہ نکلا، یعنی کہ اس کی بیوی نے 31 انڈا دیا اور ایک انڈے سے 20,000 جو ہے شیطان نکلے، اور 20,000 شیطان میں 10,000 شیطان جو ہے نر نکلا اور 10,000 شیطان جو ہے مادہ نکلا۔ ہر انڈے سے اسی طریقے سے 10,000 نر اور 10,000 مادہ نکلتا رہا، اور جب سارے کے سارے نکلے تو سارے کے سارے شیاطین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ ہم تیرے بندوں کو بہکا دیں گے، ہم جو ہے تیرے بندوں کے پاس جو ہے جھنڈ جائیں گے، آگے سے گھیریں گے، پیچھے سے گھیریں گے، دائیں سے گھیریں گے، بائیں سے گھیریں گے، اسے کچھ سمجھنے کا موقع نہ دیں گے، اسے گمراہ کر دیں گے، اسے تیری راہ سے بھٹکا دیں گے، اسے ہم اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا وار صرف برے بندوں پہ ہوگا، جو میرا نیک بندہ ہوگا اس پہ تیرا وار نہ چلے گا، اور جو ہے اس کو میں اپنی رحمت سے بچا لوں گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر نفس کی پیروی کرے اور شیطان کے وسوسے میں آ جائے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس کو پھر کون بچا سکے؟ اللہ کی پناہ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، بے شک اللہ رزاق ہے، جتنا رزق مقدر کیا ہے ضرور دے گا۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ جو وقت بچے وہ وقت اپنے جو ہے کام کاج میں لگاؤ، گھر پریوار میں لگاؤ، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو۔ انشاءاللہ دین بھی آباد ہو جائے گا، دنیا بھی آباد ہو جائے گا، دونوں جہاں آباد ہو جائے گی۔
ایک آخری بات، چونکہ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کا مہینہ چل رہا ہے، آج جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو آپ کے ذہن و فکر میں نہیں، جو آپ جو ہے ہمیشہ نہیں سنتے رہتے ہیں۔ بے شک غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں تو آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے ایک نیا عنوان میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، اگر ان کی شان میں اگر کچھ نہ کہیں تو یہ اپنا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے۔ بس دو کرامتیں، دو نرالی کرامتیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی 2 جملے میں۔ حضرت سیدنا خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیری جنتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک چل رہا ہے، آپ نے ان کے بے شمار کرامتیں سنی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ آنا ساگر کو کٹورے میں بلوا لیا کوچے میں تالاب کا سب پانی، یہ تو میرے خواجہ کی ادنا سی کرامت ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جو ہے جے پال جوگی جادوگر کو کس طریقے سے انہوں نے سبق سکھایا۔ کبھی آپ نے سنا کہ اپنے خرام میں اپنے نالائن پاک کو آگ میں ڈال کے آگ ٹھنڈا کر دیا۔ طرح طرح کی کرامتیں آپ نے سنی ہے، لیکن اب جو ہے میں صرف 2 جملے میں 2 حضرت سیدنا خواجہ پاک معین الدین چشتی سنجری اجمیری جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 2 نرالی کرامت سنا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت تو یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سفر میں نکلتے تھے تو ایک سفر میں 2 ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سفر میں 2 قرآن شریف کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری کرامت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوا کرتا تھا، ایک بیگ ہوا کرتا تھا، ایک تھیلا ہوا کرتا تھا، اس تھیلے سے ہر 3 دن کے بعد میں ایک سوکھی روٹی نکالتے تھے، اس سوکھی روٹی کا 3 حصہ کرتے تھے، 2 حصہ کو تھیلے میں رکھ لیتے تھے اور ایک حصہ کو پیالے میں پانی لے کر کے اس ایک حصہ ٹکڑے کو، اس روٹی کا ٹکڑا کو پانی کے پیالے میں بھگاتے تھے اور پیالے کے پانی میں بھگانے کے بعد میں اس سوکھی روٹی کا گیلا ٹکڑا کو منہ میں رکھ لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد میں 3 دن تک کچھ نہ کھاتے تھے اور 3 دن تک فاقہ میں رہتے تھے اور 3 دن تک عبادت الہی میں لگ جاتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے، ہم لوگوں سے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے، خشوع اور خضوع کی دولت عطا فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سجدوں میں لذت عطا فرما دے، عبادت میں چاشنی عطا فرما دے۔ اللہم آمین ثم آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے اور سننے میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک لغزش ہو گئی ہو تو بارگاہ الہی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔